آلے چمن کو ضرورت پڑی، خون ہم نے دیا گردنیں بھی کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ آلے چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ ہاتھ میری تباہی میں انہی کا تھا جن کو اپنا سمجھتا رہا آج تک، ہاتھ میری تباہی میں انہی کا تھا جن کو اپنا سمجھتا رہا آج تک۔ غیر تو غیر ہیں، غیر سے کیا گلا، میرا غیروں کی جانب اشارہ نہیں، جانے کس کی لگن کس کی دھن میں مگن، جا رہے ہو کہ مڑ کے بھی دیکھا نہیں، ہم نے آواز پہ تم کو آواز دی، پھر بھی کہتے ہو ہم کو پکارا نہیں، تم ابھی آئے ہو اور چلے جاؤ گے، کیسی اپنی طبیعت گوارا کرے، عمر بھر کا سہارا بنو تو بنو، دو گھڑی کا سہارا سہارا نہیں، دو گھڑی کا سہارا سہارا نہیں۔ دل کو بہلاؤں کیسے شبِ ہجر میں، دل بہلنے کا کوئی سہارا نہیں، رات بھی ڈل گئی چاند بھی چھپ گیا، آسمان پہ بھی کوئی ستارہ نہیں۔ میرا ذوق نظر آزما لیجئے، گر ہو بجلی گرانا گرا لیجئے، میں بھی نکلا ہوں گھر سے یہی سوچ کر، یا تو نظریں نہیں یا نظارہ نہیں۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، بولو انشاءاللہ، زور سے بولو زندہ باد، آج بھی زندہ ہے۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ۔ جس کو یقین نہیں ہے وہ نہ بولے، نہ وہ ہاتھ بلند کرے، انشاءاللہ دور بدلے گا، بول انشاءاللہ، اس طرح انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ظالموں اپنی جگہ یاد رکھو، ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، دور بدلے گا، خدا کی قسم بدلے گا، خدا کی قسم بدلے گا، اندھیرا جائے گا، روشنی آئے گی، زور سے زور سے، اندھیرا جائے گا، روشنی آئے گی، جہل جائے گا، علم آئے گا، باطل جائے گا، حق آئے گا، جھوٹ جائے گا، سچ آئے گا، جھوٹ جائے گا، سچ آئے گا، قادیانیت جائے گی، ختم نبوت آئے گی، عمران جائے گا، فضل الرحمن آئے گا، نمرود جائے گا، ابراہیم آئے گا، فرعون جائے گا، زور سے موسیٰ آئے گا، امیہ جائے گا، عتبہ جائے گا، خلف جائے گا، شیبہ جائے گا، ابو لہب جائے گا، ابو جہل جائے گا، محمد آئے گا، محمد آئے گا، یزید جائے گا، حسین آئے گا، اکبر بادشاہ جائے گا، مجدد آئے گا، انگریز جائے گا، شیخ الہند آئے گا، امریکہ جائے گا، ملا عمر آئے گا، ملا عمر آئے گا، لجپال جائے گا، علم الدین آئے گا، سلمان تاثیر جائے گا، غازی ممتاز آئے گا، گستاخ جائے گا، عاشق آئے گا، عاشق آئے گا۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، ہاتھ بلند کر کے، دور بدلے گا، دور بدلے گا، دور بدلے گا، یہ وقت کی بات ہے،
وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری. کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر الہدی لی وانصر علی من بغى علی رب اجعلنی لک شاکرا لک ذاکرا لک راہبا لک مطوعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا. رب تقبل توبتی واغسل حوبتی وعجب دعوتی وثبت حجتی واسدد لسانی واہد قلبی واسلل سخیمة صدری. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد. بولیے پڑھیے جس طرح میں پڑھتا ہوں. اللہم صل علی محمد. نہیں آواز آئی. اللہم صلی علی محمد. یہ میم پر تھوڑا زور دینا ہے. اللہم صل علی محمد. اونچا بولنا ہوگا. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد. آواز نہیں آ رہی. آواز نہ آئے. مزہ نہ آئے. مزو نہ آئے. مزو. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. معزز علماء کرام، قابل احترام و تکریم جناب مولانا عبدالغفور مینگل صاحب، امیر جمعیت علماء اسلام ضلع، اور جناب قاری نظر محمد صاحب، ناظم عمومی جمعیت علماء اسلام ضلع، اور انتہائی قابل احترام میرے بزرگ اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری خواہش تو تھی کہ ہم مغرب کی نماز کے بعد گفتگو کریں، تاکہ اگر گفتگو لمبی بھی ہوتی ہے تو اس کا فرق نماز پہ فرق نہ پڑے. لیکن مولانا قاری نظر محمد صاحب نے کہا ہے کہ پہلے گفتگو کی جائے، تو اس کا بھی جواز ہے. اس لیے کہ جب ہم رمضان میں روزہ کھولتے ہیں تو پہلے افطاری کرتے ہیں، بعد میں نماز پڑھتے ہیں، اور جب افطاری میں ہم لگے رہتے ہیں تو ہماری نماز ضائع نہیں ہوتی. آپ لوگ رمضان میں پہلے مغرب کی نماز پڑھتے ہو یا افطاری پہلے کرتے ہو؟ تو وہ افطاری کا ٹائم لگا لیں گے، اور جب رمضان میں نماز کا وقت ہوگا تو انشاءاللہ اس دوران آپ کو رخصت کر دیں گے، آپ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. میں جس علاقے سے آیا ہوں اس کا صدر مقام پشاور ہے، اور وہاں پشاور میں کچھ دن پہلے مدرسے میں بم دھماکہ ہوا ہے. مدرسے میں بم دھماکہ ہوا. ایک کلاس تھی مشکات شریف کی، اور اس میں 750 طالب علم تھے. بالکل وسط کے اندر دھماکہ ہو گیا اور بہت بڑی تباہی ہو گئی. 124 لوگ زخمی ہو گئے، 12 لوگ شہید ہو گئے. ایک ایسا زخمی تھا جو زخموں کی تاب نہ لا سکا اور وہ بھی شہید ہو گیا. گویا 124 کی فہرست زخمیوں میں سے نکل کر وہ شہادت کی فہرست میں آ گیا. پہلے شہید تھے 12، اب 13 ہو گئے. پہلے زخمی تھے 124، اب 123 ہو گئے. ایک شہید ان 13 میں ایسا ہے کہ جس کا سر الگ تھا، دھڑ الگ تھا. میں اس کے بارے میں بہت پریشان ہوا کہ زخمی کی ماں بھی تو روئے گی،
ماں تو رونے کے لیے ہوتی ہے، زخمی کی ماں بھی روئے گی، اس شہداء کی ماں بھی روئے گی، لیکن جس شہید کا سر اور دڑ الگ ہے اس کی ماں کس طرح روئے گی؟ اس کو تو یہ موقع بھی نہیں دیا کہ اس کے بیٹے کا سر اور دڑ یہ جڑا ہوا ہو اور جنازہ ہو جائے۔ میں نے سوچا کہ اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، تو میں مشکات المصابیح میں گیا، وہاں ایک حدیث ہے، ایک صحابی پوچھتا ہے کہ اکبر الکبائر کیا ہے؟ نبی علیہ السلام جواب دیتے ہیں اکبر الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس ویمین الغموس والتولی یوم الزحف۔ حدیث کو ذکر کرنے کی ایک ہی وجہ ہے کہ میں اکبر الکبائر کی اصطلاح حدیث سے آپ کو بیان کروں۔ ایک گناہ صغیرہ ہوتا ہے، ایک گناہ کبیرہ ہوتا ہے، لیکن یہ کبیرہ ایک جیسے وزن و حجم کے نہیں ہوتے۔ ان کبیرہ میں ایک چھوٹا کبیرہ ہوتا ہے، ایک بڑا کبیرہ ہوتا ہے۔ اس بڑے کبیرے کو اکبر الکبائر کہ باقی تمام کبیرہ کی نسبت یہ زیادہ بڑا گناہ۔ میں نے اپنے مطالعے کے مطابق وہاں تطبیق کی کہ ان کا کیا گناہ ہوگا، تو میں نے اس طرح تطبیق باندھی کہ جو زخمی ہوئے ہیں ان کا گناہ صغیرہ ہے، اور جو شہید ہو گئے ہیں ان کا گناہ کبیرہ ہے، اور جو جس کا سر الگ ہو گیا ہے جسم سے یہ اکبر الکبائر کا مرتکب اور مجرم ہے۔ میں نے یہ ترجمہ کیا کہ جو زخمی ہے یہ بھی مجرم ہے، شہید بھی مجرم ہے، سر الگ ہونے والا بھی مجرم ہے۔ فرق یہ ہے جس نے چھوٹا گناہ کیا تھا چھوٹی سزا مل گئی، جس نے بڑا کیا تھا بڑی مل گئی، جس نے زیادہ بڑا کیا تھا اس کو اور بڑے سزا مل گئی۔ جو زخمی ہیں یہ صغیرہ گناہ کے مرتکب ہیں، جو شہید ہیں یہ کبیرہ گناہ اور جرم کے مرتکب ہیں، اور جو جس کا سر الگ ہے اور دڑ الگ ہے یہ اکبر الکبائر کا مرتکب ہے۔ میں فوراً اسپتال گیا، پشاور کے اسپتال کا نام ہے LRH لیڈی ریڈنگ ہسپتال، اس نام سے وہاں بہت بڑا اسپتال ہے۔ میں وہاں گیا، اس کے بعد مدرسے گیا، جہاں دھماکہ ہوا تھا وہاں چلا گیا، وہاں بہت بڑا گڑھا تھا، میں نے گڑھے کو دیکھا، میں نے وہاں سے زخمیوں کو دیکھا، میں نے شہیدوں کے ورثاء کو دیکھا، پسماندگان کو دیکھا، میں نے اس شہید کے ورثاء کو بھی دیکھا جس کا سر الگ تھا، دڑ الگ تھا۔ میں نے اس کو بھی دیکھا۔ میں نے اس زخمیوں سے پوچھا آپ بتاؤ آپ کا کیا گناہ ہے، کیوں آپ کو مارا ہے؟ ضرور آپ نے گناہ کیا ہوگا۔ ان زخمیوں کا منہ بھی کھلا تھا، آنکھیں بھی کھلی تھی، لیکن زخمیوں کے منہ سے لفظ نہیں نکلا، البتہ آنکھوں سے آنسو نکلے، اور وہ بہتے ہوئے آنسو بتا رہے تھے کہ گناہ تو ہم کو بھی نہیں معلوم کیا گناہ ہے۔ مدرسے کا نام دارالعلوم زبیریہ ہے، مدرسے کا نام دارالعلوم زبیریہ ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شروع ہوتی ہے، اس حدیث کے درمیان دھماکہ ہو گیا، اس حدیث کے درمیان دھماکہ ہو گیا۔ پھر میں گیا اور میں نے شہداء کے ورثاء سے پوچھا کہ آپ کے لڑکے کیا کام کرتے تھے کہ ان کو مارا گیا اور شہید کیا گیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایسی کوئی سرگرمی تو ان کی نہیں تھی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا جس کے میت میں سر الگ تھا کہ اس کا تو بڑا گناہ تھا، کیا گناہ ہے؟ باڑوں والوں، سندھ والوں، ساگڑ والوں، وہ آدمی کوئی آدمی اس کا گناہ نہیں بتا سکا۔ میں نے کہا یہ انسان ہے، نہیں بتا سکتے۔ میں مدرسے کے در و دیوار کے پاس کھڑا ہوا، دیواروں آپ تو بتاؤ نا ان لوگوں کا کیا گناہ تھا؟ دیوار بھی انسانوں کی طرح خاموش تھی، انسان بھی دیوار کی طرح خاموش تھے۔
پھر میں اس مقام پہ گیا جہاں پر دھماکہ ہوا، وہاں گڑھا تھا، تو میں نے گڑھے سے پوچھا آپ بتاؤ نا، آپ کی وجہ سے جن کو زخمی اور شہید کر دیا گیا ہے ان کا گناہ کیا تھا؟ گڑھے سے بھی آواز نہیں آئی۔ آپ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہو، آپ دین سے بہت محبت کرتے ہو، میں بہت دور سے آیا ہوں، آپ گناہ بتا دو، ہمارا ایک المیہ ختم ہو جائے گا، ہم کہیں گے بغیر گناہ کے نہیں مارا جا رہا، ہمارا گناہ ہے۔ اور اگر آپ نے گناہ بتا دیا تو میں کل اپنے آنے والے نسل کو، بچوں کو منع کروں گا، یہ گناہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو۔ یہ گناہ کرنے سے زخمی ہوتا ہے آدمی، اس گناہ سے آدمی شہید ہوتا ہے، اور اس گناہ سے سر کو دھڑ سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ آپ بتاؤ کیا گناہ ہے؟ میں پوچھتا ہوں، میں پوچھتا تھا، میں پوچھتا ہوں، اور میں پوچھتا رہوں گا۔ میں پورے ملک میں اس بارے میں مشہور ہوں کہ یہ پوچھتا ہے، ہاں میں پوچھتا ہوں، میں نے پوچھا تھا، میں پوچھتا رہتا ہوں، میں پوچھتا رہوں گا کہ ہمیں مارو جتنا دل چاہے مارو، لیکن گناہ تو بتاؤ۔ گناہ نہیں بتاؤ گے پھر کیوں مارو گے؟ کہ تمہارے باپ کی جاگیر بدماشی ہے کہ ہمارے مدرسے کے بچوں کو مارو گے؟ خبردار قتل عام بند کرو، یا گناہ بتاؤ ورنہ آپ کو قتل عام بند کرنا پڑے گا۔ مجمع کو بولنا چاہیے، ظالمو جواب دو، خون کا حساب دو، ظالمو جواب دو۔ ظالمو جواب دو، ظالمو جواب دو، ظالمو جواب دو۔ میں نے گناہوں کی فہرست بنائی اور پوچھا یہ لوگ یہ کام کرتے تھے؟ کہا نہیں، ہمارے پشاور میں اغوا بہت ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا جن کو مارا گیا یہ اغوا کرتے تھے؟ جواب دیا وہ تو اغوا نہیں کرتے تھے۔ پھر وہاں پر اغوا برائے تاوان ہے، کس طرح کہ ایک آدمی کو اٹھایا جاتا ہے، سیٹھ آدمی کو، مالدار کو، اور کہتے ہیں اتنے لاکھ روپے لاؤ تو چھوڑیں گے ورنہ مار دیں گے، اس کو اغوا برائے تاوان کہتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ جن کو مارا گیا ہے یہ اغوا برائے تاوان کرتے تھے؟ جواب دیا نہیں، یہ اغوا برائے تاوان بھی نہیں کرتے تھے۔ وہاں کار لفٹنگ ہے، آپ کی گاڑی کو لے جایا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں اتنے پیسے دو تو گاڑی چھوڑیں گے، خاص کر قبائل میں۔ میں نے کہا یہ کار لفٹر تھے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ کار لفٹر نہیں تھے۔ وہاں امریکہ نے پوسٹ کی کاشت پر پابندی لگائی ہے۔ میں نے پوچھا یہ پوسٹ کو کاشت کرتے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ پوسٹ کو کاشت نہیں کرتے تھے۔ میں نے پوچھا یہ افیون بیچتے تھے؟ کہا نہیں افیون بھی نہیں بیچتے تھے۔ یہ چرس بیچتے تھے؟ کہا نہیں یہ چرس بھی نہیں بیچتے تھے۔ میں نے کہا یہ پاؤڈر بیچتے تھے؟ کہا نہیں یہ پاؤڈر بھی نہیں بیچتے تھے۔ میں نے کہا یہ بدماش تھے؟ کہا نہیں یہ بدماش بھی نہیں تھے۔ یہ لوگوں کے مکان پر، زمین پر قبضہ کرتے تھے؟ کہا نہیں وہ قبضہ مافیا بھی نہیں تھے۔ وہ قاتل تھے؟ کہا وہ قاتل بھی نہیں تھے۔ وہ زانی تھے؟ کہا نہیں زنا بھی نہیں کرتے تھے۔ وہ ڈاکو تھے؟ وہ ڈاکہ بھی نہیں ڈالتے تھے۔ وہ چور تھے؟ کہا نہیں وہ چوری بھی نہیں کرتے تھے۔ وہ کرپس تھے؟ کہا نہیں وہ کرپشن بھی نہیں کرتے تھے۔ میں نے کہا جب یہ سارے گناہ وہ نہیں کرتے تھے پھر بتاؤ کہ ان کا گناہ کیا ہے، کیوں مارا گیا ہے؟ سامعین محترم مجھے جواب نہیں ملا کہ کیوں مارا گیا ہے۔ ظالمو جواب دو، ظالمو جواب دو، ظالمو جواب دو۔ میں نے سوالات کی ترتیب کو تبدیل کر دیا۔ میں نے کہا کہ ان کو مارا جاتا ہے جو پاکستان کو نہیں مانتے، جغرافیہ کو نہیں مانتے، آئین پاکستان کو نہیں مانتے، قانون کو نہیں مانتے، جمہوریت کو نہیں مانتے، پرچم کو نہیں مانتے، ترانے کو نہیں مانتے، خاک کے لیے کام کرتے ہیں، موساد کے لیے کام کرتے ہیں، انڈیا کے لیے کام کرتے ہیں، راہ کے لیے کام کرتے ہیں۔ میں نے پھر اس طرح پوچھا کہ یہ لوگ پاکستان کو نہیں مانتے تھے؟ جواب ملا یہ تو پاکستان کو اللہ کی نعمت سمجھتے تھے۔ میں نے پوچھا یہ لوگ جمہوریت کو کفر کہتے تھے؟ کہا نہیں ان کا تعلق تو ایک جمہوری جماعت جمعیت علماء اسلام سے تھا اور ان کے لیڈر کا نام مولانا فضل الرحمان تھا۔
پھر کیوں مارا گیا؟ کیوں مارے گئے؟ میں نے پوچھا انہوں نے کبھی غلطی سے پاکستان کے ترانے کو بگاڑا ہوگا؟ کہ نہیں، ترانے کو بھی نہیں بگاڑا۔ جغرافیہ کو نہیں مانا ہوگا؟ کہ نہیں، جغرافیہ کو بھی مانا۔ آئین کو پھاڑا ہوگا؟ آئین کو بھی نہیں پھاڑا۔ قانون کو پاؤں تلے روندا ہوگا؟ کہ نہیں، اس کو بھی نہیں روندا۔ میں نے کہا پھر انہوں نے پاکستان کے پرچم پر ضرور پیشاب کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسا بھی نہیں کیا۔ پھر میں نے پوچھا یہ مارنے کی وجوہات ہیں، یہ اگر موجود نہیں تو پھر کیوں مارا گیا ہے؟ میرا سوال بنتا تھا، میرا سوال بنتا ہے، میرا سوال بنے رہے گا۔ قاتل سے، ظالم سے، ڈاکو سے، مارنے والے سے میں نے پوچھا تھا، میں پوچھتا ہوں، میں پوچھتا رہوں گا، گناہ کیا ہے کہ آپ دین والے کو مارتے ہو، داڑھی والے کو مارتے ہو، پگڑی والے کو مارتے ہو، حافظ قرآن کو مارتے ہو، حافظ حدیث کو مارتے ہو؟ گناہ بتاؤ۔ اگر گناہ نہیں بتاؤ گے اور مارو گے پھر میرا سوال بنتا ہے، ظالمو جواب دو، ظالمو جواب دو، ظالمو جواب دو، زور سے جواب دو، ظالمو جواب دو، اونچا بولو، اونچا، ظالمو جواب دو، ہاتھ بلند کر کے۔ ظالمو جواب دو، ظالمو جواب دو، ظالمو جواب دو۔ ہمارے ڈاکٹر مولانا عادل خان کو مارا گیا کچھ عرصہ پہلے، میں وہاں بھی گیا ہوں اور میں نے وہاں ان کے بیٹوں سے پوچھا ہے کہ آپ کا والد کون سے غیر قانونی سرگرمی میں ملوث تھا کہ ان کو مارا گیا؟ بیٹوں نے جواب نہیں دیا، آنکھوں میں آنسو تھے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کیوں مارا گیا، گناہ نہیں معلوم۔ آپ کے ڈاکٹر خالد محمود سمرو کو مار دیا گیا۔ میں اس وقت نہیں پہنچا تھا لاڑکانہ، ان کے بیٹوں سے میں نے پوچھا آپ کے والد کا کیا گناہ ہے؟ بیٹوں نے جواب دیا ہمیں باپ کے گناہ کا علم نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ظالمو جواب دو، ظالمو جواب دو۔ قلبی سمرو زندہ تھا، قلبی سمرو زندہ تھا۔ انتہائی قابل احترام سامعین، یہ علماء کی بہت بڑی فہرست ہے، تھوڑے نہیں ہیں، میں نے گنا ہے۔ لوگوں نے ابھی اپنے نام دینے لیکن 136 پورے ہو گئے ہیں۔ ان علماء کا کوئی گناہ نہیں ہے، چوٹی کے علماء مارے گئے۔ ہم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ آپ علماء کو مارو گے، وقت کم ہے، میں اختصار کے ساتھ گناہ بتاتا ہوں، پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ تفصیلی بات دوسرے پروگرام میں ہوگی جو قاری نظر محمد کو معلوم ہے، تفصیلی بات وہاں ہوگی۔ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، ان میں ایک سورت بروج ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارُ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ ایک بادشاہ نے اعلان کر دیا تھا، لوگوں مجھے خدا مانو، میں آپ کا خدا ہوں، میں آپ کو روڈ نکال کے دیتا ہوں، سڑک نکال کے دیتا ہوں، میں آپ کو ٹوٹی لگاتا ہوں پانی کی، اسپتال بناتا ہوں، میں آپ کے لیے آپ کے شہر میں اسکول بناتا ہوں، مجھے خدا مانو، میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں، سہولتیں دیتا ہوں، مجھے خدا مان لیا جائے۔ لوگوں نے خدائی ماننے سے انکار کر دیا، آپ خدا نہیں ہو، آپ جھوٹے ہو، آپ معبودی باطل ہو، آپ معبودی باطل ہو، آپ خدا نہیں ہو۔ یقین دانم تری عالم کہ لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا موجود الا ہو۔ بیائے یار شوکانی مگو سالس مگو ثانی، بیائے یار شوکانی مگو سالس مگو ثانی، کہ لا مقصود فی الکونین لا مطلوب الا ہو۔ آج زمینی خدا کہہ رہا کہ ہمیں مان لیا جائے، خدا تسلیم کر لیا جائے۔ حقیقی خدا کو ماننے والوں نے جواب دیا آپ جھوٹے خدا ہو، آپ جھوٹے خدا ہو، باطل
خدا ہو. آپ پیدا ہوئے, خدا وہ ہوتا ہے جو پیدا نہیں ہوتا. آپ بیمار ہوتے ہو, خدا وہ ہوتا ہے جو بیمار نہیں ہوتا. آپ مر جاؤ گے, خدا وہ ہوتا ہے جو مرتا نہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنهار. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. سچا خدا اور ہے, تو جھوٹا خدا ہے. وہ خدا اور ہے, یہ والا خدا جھوٹا چور ہے. ہم آپ کو خدا نہیں مانتے. بادشاہ نے کیبنٹ کو بلایا, ایجنڈے میں رکھا, لوگ میری خدائی نہیں مانتے, ترکیب بتاؤ, طریقہ بتاؤ, لوگ میرے خدائی کو مان لیں. وزیروں نے جواب دیا, ایک خندق کھود لیا جائے, اس میں آگ ڈال دی جائے, آگ جلا دی جائے, شعلوں والی آگ ہو, ایک دو آدمی کو گرا دیا جائے لوگوں کے سامنے. وہ تڑپیں گے, وہ جلیں گے, وہ مریں گے, اور لوگ دیکھ لیں گے. انشاءاللہ آپ کی خدائی قائم ہو جائے گی. لوگ ڈر جائیں گے. لوگ آتے گئے خندق کے پاس, ان سے پوچھتے گئے آپ کا خدا کون ہے؟ بادشاہ ہے, اللہ ہے. اگر بادشاہ کہتے ہو آپ کو ڈالر بھی ملیں گے, ویزا بھی ملے گا, نوکری بھی ملے گی, ملازمت بھی ملے گی, دکان بھی ملے گی, مکان بھی ملے گا, الاٹ بھی ملے گا, پلاٹ بھی ملے گا, عیاشی ہوگی. اگر بادشاہ کو خدا مانو, اللہ کو مانو گے تو یہ سامنے دیکھو آگ جل رہی ہے, اس میں ڈال دیا جائے گا, جلا دیا جائے گا. لوگ آتے گئے, سوال ہوتا گیا, پوچھتے گئے آپ کس کو خدا مانتے ہو؟ لوگوں نے تکبیر کا نعرہ بلند کیا. جھوٹے خدا کو نہیں مانتے, سچے خدا کو مانتے ہیں. لوگوں کو آگ میں ڈالا گیا. میں نے مفسرین سے پوچھا یہ ڈالے گئے لوگوں کی تعداد کیا ہے؟ آپ حیران ہو جائیں گے. زمینی خدائی کے انکار میں 20,000 لوگ جلا دیے گئے. آج یہ ان کی ابتدا میں آج کا خدا امریکہ ہے, آج کی آپ ڈرون ہے. وہ اپنی خدائی مسلمانوں سے, دیوبند کے بیٹوں سے, جمعیت کارکنوں سے منوانا چاہتے ہیں. آئیے جواب دیتے ہیں, ہاتھ بلند کر کے مرنا قبول ہے, امریکہ اس کے بیٹوں کی خدائی قبول نہیں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. جمعیت علماء اسلام, جمعیت علماء اسلام. جنگ رہے گی, 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 جنگ رہے گی. آگ ہے, آگ ہے, اولاد ابراہیم ہے, نمرود ہے. آگ ہے, اولاد ابراہیم ہے, نمرود ہے. کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ بادشاہ کی جگہ امریکہ کا نام لے لو, اس کے وزراء کی جگہ حکمرانوں کا نام لے لو, پاکستان کے جرنیلوں کا نام لے لو, ججوں کا نام لے لو, صدر وزیر اعظم کا نام لے لو, اور وہاں جن کو ڈالا گیا جمعیت کے کارکنوں کا نام لے لو. تاریخ اپنے آپ کو دوہراتی ہے. ہم سے اپنی خدائی منانے کے لیے ہمارا سر جھکایا جا رہا ہے. ہمارا جواب یہ ہے, اللہ کے سامنے ایک دفعہ جب سر جھکا دیا اب سر نہیں رہے گا, لیکن غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکے گا انشاءاللہ. اونچی آواز میں انشاءاللہ, اونچی آواز میں انشاءاللہ, ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ. مانا کہ میری ذات میں 100 عیب ہیں, مگر جمعیت علماء اسلام کے منشور دیکھیے,
مولانا فضل الرحمان کا منشور دیکھیے، مانا کہ میری ذات میں شعیب ہے مگر مانا کہ میری ذات میں شعیب ہے مگر جھکتے نہیں خدا کی قسم ہم غریب لوگ، ازل سے رچ گئی ہے سر بلندی اپنی فطرت میں، ہمیں تو ٹوٹنا آتا ہے جھک جانا نہیں آتا۔ 20,000 لوگوں کے بارے میں قرآن مجید پوچھ رہا، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، اتنا بڑا انتقال کیوں لیا گیا؟ زمینی خدا کو نہیں مانا اس لیے مارے گئے، جلائے گئے، آگ میں ڈالے گئے۔ ہم بھی تیار ہیں، جلنے کے لیے بھی تیار، مرنے کے لیے بھی تیار، خندق میں ڈلنے کے لیے تیار، لیکن دیوبند کا بیٹا سر نہیں جھکائے گا انشاءاللہ۔ اونچی آواز میں انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، جاری آئے جاری رہندی جنگ اساجی، جاری آئے جاری رہندی، جاری آئے جاری رہندی، جاری آہے جاری راندی، جاری آہے جاری راندی، جاری آہے جاری راندی۔ کیا گناہ ہے؟ گناہ معلوم کرنے کے لیے گلی گلی جا رہا ہوں۔ آج سنگ میں آیا ہوں، سانگڑ میں، باروں میں، ٹنڈو آدم میں، آپ کی گلی میں آیا ہوں۔ آپ بتاؤ ہمارا کیا گناہ ہے؟ اگر گناہ نہیں ہے تو ظالمہ ظلم بن کر، قاتلہ قتل بن کر، قرآن پڑھنے والوں کو مارنا بن کر، ورنہ تمہارا گریبان ہمارے ہاتھ سے دور نہیں ہے۔ ہم پوچھیں گے ظالموں جواب دو، ظالموں جواب دو، ظالموں جواب دو، ظالموں جواب دو۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ایک منٹ، ایک خاتون آئی تھی، اس کے بغل میں بچہ تھا 6 مہینے کا۔ کیا عمر تھی؟ 6 مہینہ۔ پوچھا گیا کس کو خدا مانتی ہو؟ سوچا کہ بادشاہ کو تو نہیں مانتی، اللہ کو مانتی ہوں، لیکن یہ ظالم تو جلا دیں گے مجھے بھی، بیٹے کو بھی۔ بیٹے کے لیے ممتا نے سوچا کہ بیٹا بچ جائے گا، یہاں جھوٹ بولوں گی اور جھوٹ بول کر بچے کو بچا لوں گی، گھر میں جاؤں گی، مسالہ ڈالوں گی، خدا کی عبادت کروں گی، بادشاہ کی نہیں کروں گی، بادشاہ دیکھنے نہیں آئے گا۔ حکمت عملی جسے آج کل کہا جاتا ہے۔ اچانک اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ ظاہر ہوا، کوئی خاموش نہ رہو، ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہہ دو۔ کیا مظاہرہ؟ سنو بات تو سنو، بات پوری ہو جائے۔ کیا مظاہرہ؟ 6 مہینے کا بچہ جو نہیں بول سکتا تھا بولنے لگ گیا۔ مولانا عبدالغفور خطیب تو بہت گزرے ہیں، مولانا عبدالغفور مینگل صاحب خطیب تو بہت گزرے ہیں، لیکن یہ عجیب قسم کا خطیب تھا۔ یہ آیا، بولا، جملہ بول کے چلا گیا، اس نے الحمد بھی نہیں پڑھی، تعوذ بھی نہیں پڑھا، بسملہ بھی نہیں پڑھی، درود بھی نہیں پڑھی۔ ایک خطیب عجیب نرالا خطیب تھا، دنیا میں اس طرح کا خطیب نہیں آیا۔ اس کے بعد چلا گیا۔ اس خطیب کی عمر کیا ہے؟ 6 مہینے عمر گئے اس کی۔ کیا بول رہا؟ مجمع میں کوئی بازو کا آدمی کھڑا ہو کر مجھ سے پوچھے خطیبہ بتا اس خطیب نے کیا کہا تھا، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب اس کی ماں کے ذہن میں آیا کہ بچوں کو بچانے کے لیے جھوٹ بولوں گی، زمینی خدا کو تسلیم کر لوں گی، غیر کے سامنے جھک جاؤں گی، بچہ بچ جائے گا، بولا بھی نہیں، بولا نہیں، بچہ بول گیا، ماں نہیں بولی، جواب نہیں دیا، سرکاری فوجیوں کو جواب نہیں ملا۔ کیا بولا بچہ؟ بچے نے کہا یا امتا ہو اسبری فإنکی علی الحق، امی جان مجھے بچانے کے لیے جھوٹے خدا کو نہیں ماننا، آنکھ میں چھلانگ لگا کر تکبیر کا نعرہ بلند کرنا قبول ہے، جھوٹے خدا کے سامنے سر جھکانا نہیں قبول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مانو ٹھنڈا ہے، ٹھنڈا
بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ جمعیت والوں آپ کا یہ منشور ہے، یہاں کا وڈیرا آپ کو جھکائے گا، پنجاب کا چودھری آپ کو جھکائے گا، جمعیت علماء والوں بلوچستان کا سردار آپ کو جھکائے گا، اور سرحد کا خان آپ کو جھکائے گا، جرنیل جھکائے گا، جج جھکائے گا، صدر وزیر اعظم آپ کی ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ جھکنے سے پہلے مرنا قبول کرو، بولو مر جائیں گے نہیں جھکیں گے انشاءاللہ۔ تمہاری قسمت بھی عظیم ہے، نسبت بھی عظیم ہے، یہ موقع نہیں ہے، ختم کرنے جا رہا ہوں، 3 الفاظ ہیں، وہ گناہ ہے ڈاکٹر خالد کا بھی، ڈاکٹر عادل کا بھی، یوسف لدھیانی کا بھی، مفتی جمیل کا بھی، عبدالسمیع کا بھی، مولانا عنایت اللہ شہید کا بھی، مفتی اقبال کا بھی، مولانا حمید الرحمان کا بھی، اسلم شیخ پورے کا بھی، حسن جان کا بھی، مولوی عبداللہ کا بھی، کتنے نام گنے جائیں؟ 3 جملے ہیں، 3 لفظ ہیں، اگر چھوڑ سکتے ہو مزے کرو گے، نہیں چھوڑ سکتے تو آپ کو مارا جائے گا، پھر آپ کہو گے یہ مارنا قبول ہے، کم مارا ہے اور مارو۔ ایک لفظ ہے صحابہ، ایک لفظ ہے نبی، ایک لفظ ہے اللہ، ایمان سے بتاؤ ان تینوں لفظوں سے پیچھے ہٹ سکتے ہو؟ ہاتھ بلند کر کے بتاؤ، نہیں ہٹ سکتے؟ غلامی رسول میں، قبول ہے، غلامی رسول میں۔ اب آپ نے 10 دفعہ زور سے بولنا ہے، صحابہ صحابہ صحابہ، زور سے اور زور سے، صحابہ صحابہ، ہاتھ بلند کر کے صحابہ صحابہ، ایک آواز سے صحابہ صحابہ۔ اب بولیے نبی 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 نبی، ہاتھ بلند کر کے بولیے نبی 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 نبی، زور سے اب بولیے اللہ اللہ اللہ۔ نبوت پر جان دینے کے لیے تیار ہو؟ کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ بلند کرو، اب ہاتھوں کو یوں فضا میں لے رہا ہو، زور سے۔ میں اسلام آباد جاؤں گا، مجھ سے حکمران پوچھیں گے کہ یہ لوگ ٹنڈو آدم والے کیا کہہ رہے ہیں، زور سے ہاتھ دلاؤ، زور سے، میں ان کو جواب دوں گا۔ وہ ختم نبوت کے جیالے کہہ رہے تھے، باطل سے دبنے والے یا سما نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے کوئی امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہمارے آسان نہیں مٹانا، نام و نشاں ہمارا۔ بہت زیادہ شکریہ، وآخر دعوانا